ایک بھائی جو کہ بہت ہی زیادہ نیک تھے اور دین پر عمل کیا کرتے تھے، مگر دوسری طرف چھوٹا بھائی جو کہ بہت بے دین اسکالر ذہن کے لوگوں کی طرح گندے اور کفریہ عقائد رکھنے والا تھا۔ اس کا بھائی اسے بہت زیادہ نصیحت کرتا رہتا، مگر اس پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ ہوا یہ کہ اس کا چھوٹا بھائی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس کا بھائی اس کے پاس آتا اور اس سے بات چیت کرتا۔ اسے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کی موت آسان کر دے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے مریض بھائی نے اسے کہا کہ جاؤ قرآن لے آؤ۔ اس کا بھائی قرآن کریم لانے کے لیے کھڑا ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے۔ جب وہ قرآن کریم کا نسخہ لے آیا تو اس کے بھائی نے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر کہا، کیا یہ قرآن کریم ہے؟ جواب دیا گیا، جی ہاں یہ قرآن کریم ہے۔ اس نے فوراً کہا، میں اس قرآن کو نہیں مانتا۔ اسی وقت موت آ گئی۔ اللہ اگر سچی دوستی چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، کیونکہ بغیر گناہ چھوڑے آج تک کوئی ولی نہیں بن سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، میرے دوست وہی ہیں جو گناہوں سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ گویا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے حصول کے لیے گناہوں سے بچنا شرط قرار دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کامیاب ہوا، جس نے اللہ کو کھو دیا وہ ناکام ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو وہ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر کے بار بار حسرت سے دیکھتے اور پارہ نمبر 29 سورۃ الحاقہ کی یہ آیتیں پڑھتے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور و سلطنت جاتا رہا۔